الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فتح ہم پڑھ رہے تھے پریویس لیکچر میں، بہت ہی پیارا سٹارٹ لیا تھا آفرین نے، تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں۔ آئندہ کی جو آیات ہیں وہ اسی جو ایکسپلینیشن ہے اس کی جو ہے وہ کریں گی انشاءاللہ، آپ تسلسل میں رہتے ہوئے نا اس کو دیکھیں گے ہم آیات میں۔ آیت نمبر 18 سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ رکوع، 18 آیت سے لے کر 26 تک کی آیات اس رکوع میں شامل ہیں۔ 18 اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح بخشی اور بہت سے اموال غنیمت جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت سے اموال غنیمت کا جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ فتح تو اس نے تمہیں فوری طور پر عطا کر دی ہے، اور اس نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں سے تم کو، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ تو ان آیات میں دیکھیں کہ جو بیعت کا جو ذکر ہو رہا ہے، ہم نے بیعت کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی سٹارٹ میں پڑھی کہ کس طرح سے ایک درخت کے نیچے ہو رہی تھی، تبھی اسے بیت الشجر بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیونکہ جو اہل ایمان تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ جو ہے ایک بیعت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ شامل ہو چکے تھے۔ اب اللہ نے یہاں پہ ان سبھی لوگوں کے اخلاص کو دیکھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بدلے میں ریوارڈ کے طور پر ان کو سکینت یعنی کہ اطمینان قلب عنایت ہوا، اور پھر کیا ہوا، ساتھ میں جو ہے ایک وعدہ بھی ہو گیا ان سے فتح کا کہ وہ بھی عنقریب پورا ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں جس طرح سے آتا ہے، اللہ جو کرنا چاہتا ہے، بس اللہ کو کے لیے یہ چیز مشکل تو ہے نہیں، تو اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فتح کا اشارہ کیا گیا ہے نا، یہ فتح خیبر کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسے ہی صلح حدیبیہ سے واپسی ہوئی تو اس کے بعد دیکھیں کہ ان کو فتوحات سے نوازا اللہ پاک نے، اور پھر کیا ہوا، اب یہ جو اس کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے سورہ انفال سے ہم اس کا ریفرنس لے سکتے ہیں، 49 آیت ہے اس کی، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ غالب ہے۔ اب انہوں نے سارے جتنے بھی مومنین تھے، انہوں نے اپنے جو معاملات تھے وہ اللہ کی سپورٹ کر دیے، ٹھیک ہے۔ ابھی دل سے کیونکہ ایک چیز جو پسند نہیں آ رہی ہوتی نا، دل ایک چیز کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، احرام کی حالت میں ہے، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اجازت لیکن نہیں مل رہی ہے کفار کی طرف سے، جو ان کے مخالفین ہیں ان کی طرف سے، تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ اب یہ جو جس طرح سے ایک ان کے دل میں ایک خوشی تھی، پھر جوش تھا اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے ساری چیزیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکسیس کی بھی ایک جو ہے وہ اس کی شہادت دی۔ اب یہ جو یعنی ایک ناپسندیدہ عمل تھا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، لیکن یہ مومنوں نے اس کو قبول فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو رحمتیں اور رحمتیں جو ان پہ کی، تو اس سب میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ ابھی ہم نے اس نے کہ ان آیات میں کیا کیا چیزیں دیکھی کہ اللہ نے جو بیت رضوان کرنے والے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں ان کے ایک تو خلوص کی گواہی دے دی یہاں پہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ جو صحابہ تھے آلموسٹ یہ 1400 صحابہ تھے، اللہ پاک نے ان کو اپنی رضامندی کا یوں سمجھ لیں کہ ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ٹھیک ہے، پھر دلوں کو اطمینان بھی دے دیا، یعنی سکینت جسے ہم پڑھ رہے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں یہ جو تھوڑے سے ہی لوگ تھے، اب یہاں پہ یہ کیونکہ نہتے تھے، ایک تو اپنے وطن سے دور مکہ میں تھے یہ لوگ اور مدینہ سے دور تھے یہ لوگ، اور پھر ان کے پاس کچھ بھی اسلحہ نہیں تھا،
اور پھر یہ اس کے باوجود بھی یہ ڈٹے رہے، ان کے دل میں جوش و جذبہ تھا. صحیح، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں یہ ساری فیلنگز بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد ہی ان کو ریوارڈ کے طور پر فتح مکہ والی خوشخبری بھی دی. اب یہاں پہ ابھی تو یہ دیکھیں کہ ایک مہمانوں کی طرح سے آئے ہیں نا، اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی وطن میں، مکہ میں جہاں پہ یہ پلے بڑے. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ جب آ رہے ہیں اور عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، کسی اور نیت سے نہیں آ رہے، تو جو ہے اس طرح سے آ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ان کو اجازت دے تو پھر یہ انٹر ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ پھر پورے ہی جو ہے مکہ اس کو فتح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک وہ بنا دی. 2 سال کے بعد ہی یہ جو معاملہ ہے یہ پیش آ گیا. اور اس کے بعد پھر مال غنیمت کا جو ذکر ہو رہا ہے، مال غنیمت جو ہے یہ خیبر کی فتح ہوئی، پھر فتح مکہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر غزوہ حنین سے بھی یہ سارا جو مال غنیمت تھا یہ حاصل ہوا. اور ہم یہ سبھی جانتے ہیں کہ جب جنگ کے بعد جو مال غنیمت کا حصول ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے سارے اس مومنین میں تقسیم ہو جاتا ہے، جتنے بھی لوگ جنگ میں شریک ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ان کے لیے اللہ پاک نے یہ اہل ایمان کے لیے یہاں پہ ایک نشانی کا ذکر کیا ہے. سورہ شورہ میں بھی آتا ہے، سورہ شورہ کی آیت نمبر 8 ہے کہ اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر فیصلے میں ایک مصلحت ہوتی ہے، اور اسی کو جو سمجھنے کے لیے اگلی آیات ہے وہ بھی اسی کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 21 سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں پھر سے. اور کچھ فتوحات اور بھی ہیں جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی، اللہ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم بے شک. تو یہاں پہ آئندہ کی جو پیشن گوئیاں ہیں آیت میں وہ بھی بیان ہو گئیں. یعنی کہ اب یہاں پہ تو اب صلح حدیبیہ بھی ایک قسم کی فتح تھی، وہ وقتی طور پر ایک ناپسندیدہ چیز لگ رہی تھی کیونکہ عمرہ کیے بغیر ان کو واپس لوٹنا تھا، لیکن باقی ساری چیزیں مسلمانوں کی فیور میں ہی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ کفار اس قدر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ وہ یہاں پہ معاہدہ کرنے کے لیے بھی وہ خود ہی پیش رفت ہے وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ آئندہ کی جو پیشن گوئیاں ہیں اس میں مکہ کی فتح کی بھی پیشن گوئی ہو گئی. صحیح، یعنی کہ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے فتوحات رکھ دی بہت ساری. اور پھر آیت نمبر 22 ہے، اور اگر یہ کافر قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹ پھیر جاتے، اور پھر نہ پاتے وہ اپنے لیے کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. یہ اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی. اس سے مراد یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اللہ کی خاطر قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ساتھ رہی. ٹھیک ہے، تو اس کے مواقع ہم بہت سارے پڑھ بھی چکے ہیں، کیسے غزوہ بدر کے موقع پہ مدد ہوئی. ٹھیک ہے، تو جتنا بھی مواقع اس طرح سے آئے، یہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ کی سنت کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تو یہ لوگ جو ہے اگر جنگ ہو جاتی تو obviously اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، اپنے جو مومنین ہیں ان کا ہی ساتھ دیتا، اور پھر اللہ کی قدرت سے کفار پہ جو مسلمانوں کا ایک رعب بھی تھا وہ بھی حاوی ہو گیا تھا. حالانکہ اب یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا کہ مسلمان مدینہ سے بھی دور ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، گھر بار سے دور ہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی یہ جو معاہدہ ہوا کفار کی طرف سے ہوا، اور پھر یہ بھی اس میں جو ہے طے پا گیا کہ اگلے سال آپ لوگ مکہ میں جب تشریف لائیں گے تو ہم لوگ 3 دن کے لیے یہ جگہ خالی کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی بھی کیا ریزن تھی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بٹھایا ہوا ان کے دلوں میں روب کہ 3 دن کے لیے وہ جگہ خالی کر دیں گے، کیونکہ اندر سے تو یہ لوگ ڈرتے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ بدر میں، خندق میں اور احد کے جو غزوات تھے اس میں کفار نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان جو ہے یہ طاقت رکھتے ہیں، اور ان کے جو بھی نتیجتاً جو بھی ان کی طاقت ہے وہ سبھی جو مخالفین ہیں وہ دیکھ چکے تھے. اور یہاں پہ جو ہے اسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر جب اللہ کی بھی مدد ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ obviously یہ لوگ پھر شکست جو ہے ان کا مقدر بنتی تب بھی. آیت نمبر 24، اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو 3 دن کے لیے خالی کر دینے والی جو شرائط تھی، یہ بھی جو ہے یوں سمجھ لے کہ جس طرح سے کفار ایک عام لفظ میں، عام اس میں دیکھیں لینگویج میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ناک کٹنے کے ایکول تھا یہ معاملہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کی جو کمزوری ہے کفار کی وہ بھی یہاں پہ سامنے آ گئی کہ یہ لوگ اس چیز پہ آمادہ ہو گئے. ابھی انہوں نے صرف اپنی طرف سے ایک یہی بات منوا لی کہ عمرہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے.
یعنی جو بھی معاملہ ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف ان کا تھوڑا سا جو جس طرح سے کہتے ہیں ان کی دنیاوی نظر میں جو ہے ان کی تھوڑی سی وقت باقی رہ جائے تاکہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، دونوں مخالفین ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے رکے رہے، کیونکہ لڑائی اگر ہو بھی جاتی تو دونوں طرف کا نقصان بھی ہوتا۔ اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں نقصان کیا کیا جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ ابھی ہم سورہ حج میں دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 25 آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تو کے لیے تو ظاہر اور باطن جو ہے وہ یہ ہم لوگوں کے لیے نا کہ یہ ظاہر ہے اور یہ باطن ہے، اللہ کے لیے تو یہ دونوں معاملات جو ہے کچھ بھی وہ مشکل نہیں رکھتے ہیں، دونوں ہی معاملات سے اللہ پاک واقف ہیں۔ آیت نمبر 25 میں آتا ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، اور قربانی کے جانور بھی اپنی جگہ سے روکے رکھے، اور اگر نہ ہوتے مکہ میں موجود ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نے نہیں جانتے تھے، اندیشہ تھا کہ تم لوگ انہیں بھی کچل دیتے تو ان کے بارے میں تم پر الزام آتا بے خبری میں، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ جنگ اسی لیے روکی گئی تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر وہ اہل ایمان علیحدہ ہو چکے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ اب یہاں پہ ہم نے پے در پہ ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو پیچھے جو ہے وہ بہت سارے مسلمان بھی باقی رہے۔ اب کوئی کچھ نہ کچھ عذر ان کے پاس موجود تھا کیونکہ ہجرت کا حکم آ گیا، لیکن اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو ایگزیمشن بھی دی تھی، جیسے کوئی اگر ضعیف ہے، کوئی اگر مریض ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ عورتیں ہیں، obviously وہ بھی اس طرح سے خود اپنے بہاف پہ سفر نہیں کر سکتی تھی ہجرت کا، تو اس طرح سے بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے، بچے تھے جو ایگزیمپٹڈ تھے اس سارے مسئلے میں کہ وہ ہجرت اگر نہیں کر سکتے تو نہیں کرے۔ اب یہاں پہ جو مکہ میں جو سچویشن ہے وہ مشرکین بھی ہیں اور مسلمان بھی، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ایمان کا جو جذبہ ہے توحید پہ وہ ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے اپنے دل میں اس جو فیلنگ ہے اس کو چھپائے رکھا، دبائے رکھا، لیکن ایک اللہ پہ وہ یہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ بھی جو ہے انہوں نے پورا اپنا بیعت کر لیا دل میں، لیکن یہاں پہ کسی اور کو وہ یہ حقیقت جو ہے وہ بھی پتہ نہیں تھی۔ تو یہاں پہ یوں سمجھے کہ ایک مکسچر ہے مسلمانوں کا بھی اور کفار کا بھی۔ تو یہاں پہ یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ کچھ ایسے بھی مومن اور مرد اور عورتیں ہیں کہ آپ ان کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں، تو کیا ہوتا؟ اب یہاں پہ جو ہے ان کا جو جرم ہے کفار کا کہ انہوں نے مسجد حرام تک جانے نہیں دیا، پھر ان لوگوں کے پاس قربانی کے جانور تھے، یعنی پورا ایک ارینجمنٹ تھا۔ اس کا پہلے جو ہے وہ تذکرہ کیا اللہ پاک نے، لیکن یہ ایسی سچویشن تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر جانے سے، جب کسی بھی مسلمان کو اللہ کے گھر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو بیت اللہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کسی کو کوئی وہاں پہ جانے سے کوئی بھی مسلمانوں کو روک نہیں سکتا، لیکن یہاں پہ روک دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان کی طرف سے ایک زیادتی والا ایک جو ہے وہ معاملہ ہے، لیکن یہاں پہ جنگ ہو سکتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے قدرت ہے کہ لڑائی کو اللہ پاک نے روک دیا، پھر اس کے بعد مصلحت بھی بیان کر دی، اور یہاں پہ صاف لفظوں میں آیت میں اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ اگر تو یہاں پہ اہل ایمان الگ ہو چکے ہوتے اور کافر الگ ہو چکے ہوتے تو پھر کافروں کو یہاں پہ مزہ چکھا دیا جاتا دردناک عذاب کا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں ہم دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 26 میں آتا ہے، جب ان کافروں نے اپنے دل میں حمیت بٹھا لی، جاہلیت کی حمیت، تو اللہ نے سکینت نازل کر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل ایمان پہ، اور اس نے لازم کر دیا ان پر تقوی کی بات کو، اور وہ اس کے زیادہ حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ ان کی جو سرکشی تھی قریش مکہ کی، یہ اس کی بنا پر جو ہے آیت کی جو نزول ہے وہ ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تعصب کرنا ہے، ان کو عمرہ ہم نے کرنے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا کیا، اپنے بندوں پر جو ہے وہ اطمینان والا ایک معاملہ فرما دیا، ان پہ سکینت نازل ہو گئی، ان کو تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے مصلحت والا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہر ایک چیز کا علم ہے۔ اگلا رکوع جو ہے وہ لاسٹ رکوع ہے اس سورہ کا، آیت نمبر 27 سے لے کے 29 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سچے خواب کا ذکر ہو رہا ہے۔ سچا خواب اس لیے کیونکہ
اس وقت جو ہے یہ خواب پورا نہیں ہوا، لیکن کبھی بھی جب بھی خواب آتا ہے تو خواب کے اندر جو ہے اگر تو تذکرہ نہیں ہوتا وقت کا کہ کون سے وقت میں یہ پوری ہو جائے گی، اس کی جو بھی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، تو تفسیر سعدی میں یہ والا واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا خواب میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، باقی مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے تذکرہ کیا اس خواب کا، اور پھر اس کے بعد ہی یہ پلان کیا گیا کہ ہم نے اب جو ہے ہم عمرہ کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں جب خواب آیا اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، تو ساتھ میں جو ہے کسی وقت کا تعین نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے بس اسی سال ہی عمرہ کر لینا ہے یا ابھی عمرہ کر لینا ہے، انہی دنوں میں کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہی چیزوں کی ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 27 کی ٹرانسلیشن ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ اے مسلمانوں، تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، اپنے سروں کو مڑواتے ہوئے، بالوں کو ترشواتے ہوئے۔ اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، تو اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے قریب کی فتح بھی رکھی ہے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کی ڈیٹیل آئی کہ اللہ پاک نے اگر اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دکھایا، تو ساتھ میں جو ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی آ گئی اس میں، سورہ کی جو آیات ہے اس میں، کہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ سوال کرنے لگے جب یہ عمرہ کی ادائیگی کیے بغیر ہی واپس تشریف لے کے جا رہے تھے، تو حضرت عمر نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا نا کہ ہم عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں نے یہ ذکر ضرور کیا کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ ضرور اسی سال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سر منڈواتے اور ترشواتے ہوئے جو ہے یہاں پہ اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو اندیشہ کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اب جو ہے اگلے سال کا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل ایک ارینجمنٹ ہو گیا نا، اس کا ایک جو بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا، یعنی کہ اس کے بارے میں پورا ایک معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق جو پیشن گوئی تھی وہ تو ثابت ہو گئی اگلے سال، کہ جو جیسے ہی مسلمان وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو گئے تو پہلے سے ہی پورا شہر انہوں نے خالی کر دیا تھا۔ قریش مکہ جو تھے انہوں نے اپنے گھروں کو 3 دن کے لیے جو ہے وہ خالی کر کے چھوڑ کے وہ کسی اور جگہ پر منتقل ہو گئے، غالباً پہاڑوں والی سائڈ پہ، اور تاکہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ مکہ میں آرام سے وہ اپنا جو عمرہ ہے وہ ادا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگلی جو فتح کی جو ایک پیشن گوئی ہے، اس کے بعد اگین وہی ہے کہ اس کے بعد فتح خیبر ہے، فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں اس کے بارے میں۔ اور سر منڈوانے کے بارے میں جو ہے بخاری کی حدیث 1727 ہے، وہ بھی شیئر کی جائے گی آپ کے ساتھ، اس میں اس چیز کی بھی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ آگے جو ہے اس آیت کو عظیم آیت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت ہم نے سورہ توبہ میں بھی پڑھی تھی اور اس کے بعد سورہ صف میں بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اپنے خطبہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھتے ہیں اس آیت کو، ٹھیک ہے۔ هو واللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا اور دین کا حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دے اسے کل کے کل نظام زندگی پر، اور کافی ہے اللہ مددگار کے طور پر۔ تو جو ہے اسے ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ توحید کی جب بھی دعوت دی گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پہ سٹیمپ کی، تو جو غلبہ ہے وہ دین حق کا ہی ہوگا، اور قیامت تک کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے چاہے باطل جتنی بھی کوشش کرتا رہے، احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا جو غلبہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا دنیا پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خدا اور دین حق دے کے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ پورے نظام زندگی پر اسے غالب کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَقَفَى بِاللَّهِ شہیدہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار کے طور پہ۔ شہیدہ کا گواہی کے طور پر بھی میننگ لیا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ مددگار کے طور پر لی گئی ہے۔ آیت نمبر 29 میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اب جو ساتھی ہیں نا، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ہیں ان سے مراد ہے صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ کافروں پر بہت بھاری ہیں سے مراد یہی ہے کہ کافروں کے مخالف ہیں۔ اب جو مخالفت ہے
اس سے ہم اس طرح سے نہیں لے سکتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ وہ جو ہے کوئی بھی برا ان کا رویہ رہتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جسے ہم اپنے لفظوں میں کہہ سکیں کہ کفار کے ساتھ ان کا رویہ بدتر ہے۔ یہ جو رویہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جب بھی جو ہے کفار ان کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے تو دل سے ان کے لیے، ہم لوگ نے یہ والی آیت بہت اچھے سے پہلے ریڈ کی ہوئی ہے کہ جب بھی جو مسلمان ہے یا جو مومن ہے وہ اب کسی سے محبت کرے گا تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے گا، کسی کے لیے دل میں کوئی بغض رکھے گا تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے گا۔ تو مومن کا معاملہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، تمام معاملات۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 37، اس کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 13۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ آپس میں رحم دل سے مراد یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک جماعت کی صورت میں، جس طرح سے کہتے ہیں ایک بلڈنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ شفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، بلڈنگ کی جیسے برکس ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی بلڈنگ بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیتے ہیں یہ۔ تو جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں وہ یوں سمجھ لے کہ وہ بے وقوف ہیں۔ یہ چیز ہم سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پہ سخت ہیں، آپس میں یعنی مہربان ہیں۔ اب جب اگلی آیت کے اس آیت کی اگلی جو دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن، تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ یہ ہے ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں، ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی کومپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئے، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کاشتکار کو بڑی بھلی لگتی ہے تاکہ اس سے کافروں کے دل کو جلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اور یہ جو صحابہ کرام کا آپس میں محبت ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے پہلے نمبر پہ جیسے آتا ہے اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 4749، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سجدوں کے آثار کا بھی ذکر ہوا ہے۔ سجدوں کے آثار کیسے پتہ چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی ہم کامن ایک جو ہے مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پیشانی پہ وہ محراب سا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کثرت سجود کی وجہ سے، لیکن ایک محراب جو ہے وہی اس کی ایک نشانی نہیں ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مومن ہے یا متقی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ایک کیفیت جو ہے وہ مومنین کو عنایت کی جاتی ہے، اور وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دل میں جگہ بنانے والی ایک کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کے پرسنالٹی سے ہی جو ہے اس کی یہ نورانیت جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو یہاں پہ ان کی صفات کا جو تذکرہ ہے وہ تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے پوری ایک کھیتی کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے گا اور اجر عظیم عنایت فرمائے گا۔ تو یہاں پہ جو صحابہ کرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، اس کی پہلے ہم نے ڈیٹیل دیکھی، اور اس میں ہم ایک مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ابھی تک جو ہے وہ کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے، اور پھر جب ان کا آمنا سامنا ہوا لیکن بیٹے نے باپ پہ حملہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، صحیح، پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابا جان، بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے لیکن میں نے آپ کے احترام میں آپ پہ تلوار کا وار نہیں کیا۔ اس پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ جو بدر کی فتح ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد رسیوں میں جکڑے جا رہے تھے لوگ، تو یہاں پہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی کو بھی رسیوں سے باندھا جا رہا ہے۔ حضرت عمیر نے باندھنے والے صحابی کو کہا کہ اس کے ہاتھ اچھی طرح باندھنا کیونکہ اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ رشتہ داری کو بھی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، جہاں پہ توحید کا نعرہ ہے،
ٹھیک ہے، وہاں پہ کسی اور چیز کو کوئی جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دیتا، چاہے وہ اپنے آپ کے بھائی ہیں، آپ کے باپ یا کوئی بھی رشتہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جنگ میں آمنا سامنا ہے، روٹین کے معاملات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جنگ کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بدر کے معرکہ میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا، کیونکہ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت ابو عبیدہ نے پہلے اشارے کنائے سے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ حملہ نہ کرے، لیکن وہ رکے نہیں، تو پھر کیا کیا حضرت ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ واقعہ جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں رائے دی تھی کہ ہر کوئی پہلے اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے رشتہ دار قیدیوں کو قتل کروں گا۔ تو یہاں پہ یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ آپس میں جو ہے ان کی محبت ہے، شفقت ہے، لیکن کفار کے لیے یہ بہت زیادہ سخت ہے۔ صحیح، تو اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ جو مثال دی گئی ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم کی مثالیں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم ان چیزوں کو روٹین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیج سے جو ہے وہ پودا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پہلے وہ نرم و نازک تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اچانک سے پھر وہ اسٹریٹ ایک تنا بن گیا جو مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پھر وہ پھل وغیرہ اگنے لگے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی اس کا کاشتکار ہے، مالی ہے، یا جو بھی اس کا مالک ہے، وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ جس کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں ہوتی تو وہ حسد جو ہے اس کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی آیات میں پودے کے جو ہے وہ بڑے ہونے کی، تناور درخت ہونے کی ایک مثال بیان کی ہے کہ کفار جو ہیں وہ جو اسلام کے پھیلنا ہے نا، مطلب ایک جو تیزی سے پھیل رہا ہے اور بڑا نشو نما پا رہا ہے، سمجھ لیں اسلام کا جو ایک دائرہ کار ہے، تو کفار اس دائرہ کار کو دیکھ کر جو ہے برداشت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انیشیلی تو انہوں نے اپنی کوششیں کی، مکہ میں رہنے کے لیے بھی جو ہے مشکلات پیدا کر دی، ظلم و ستم کی جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے، اور پھر جو ہے انہوں نے بہت ہی ٹف ٹائم دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے، پھر یہاں تک وہ جو ہے معاملات یہاں تک پیش آ گئے کہ ہجرت کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا اور ہجرت کرنا پڑی، اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنی ہر ایک چیز کو، مال و دولت کو چھوڑ چھاڑ کر یہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی جو دائرہ کار تھا اسلام کا، جو جماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آگے بڑھتی چلی گئی، تو پھر کیا ہوا، کفار جو ہے وہ حسد اور بغض کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس جماعت کو اللہ پاک نے ہر لحاظ سے کامیابی عنایت فرمائی، اور ساتھ میں دیکھیں کہ اجر عظیم دینے کا وعدہ فرمایا۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ یہی دعا کرتے چلے جاتے ہیں کہ اب ہم صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم انبیاء کا جو ہے معاملہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی محنت اور لگن جو ہے وہ جاری رکھیں، بہت زیادہ جو ہے ایفرٹس کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اور کچھ جو ہے اس طرح کی محنت کریں کہ محسنین کا ہی درجہ حاصل کر لیں، کیونکہ محسنین کا بھی جو درجہ ہے جنتوں کی بشارت تو ان کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی جو آیات ہیں سورہ مجادلہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کامیاب جو ہے وہی ہے جو جنت کی جس کو بشارت ہو گئی، ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے سورہ فاتح کمپلیٹ ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ حجرات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سورہ حجرات مکی سورہ ہے، 18 آیات پر مشتمل ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، اور کیونکہ 18 آیات ہے تو یہ ایک مختصر صورت ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہمیں کچھ احکام بھی ملتے ہیں۔ احکام جو ہے وہ ہماری تربیت کے حوالے سے ملتے ہیں کہ کسی مومن کی جو شخصیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، تو بہت ہی بہترین اس میں جو ہے ہمیں اس درس ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک بہت ہی پاکیزگی جو ہے وہ مومن کی، جو پاکیزہ مومن ہے اس کی خصوصیات یہاں پہ نکھر کے سامنے آتی ہے، اور جو خصوصیات کسی مومن میں ایسی خدا نخواستہ پائی گئیں تو اس کو انسان پوری کوشش کرے گا انشاءاللہ پڑھنے کے بعد کہ یہ چیزیں ہماری پرسنالٹی سے بالکل دور ہو جائیں، اور ہم بھی جو ہے صحیح معنوں میں جو مومن ہے وہ بننے کے لائق ہو سکے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک پہلا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اہل ایمان مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ایک معاملہ ہے، یعنی کہ اللہ سے بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیسے آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کو ہم ایک سمپل
اس میں دیکھ لیتے ہیں اس کے ایکسپلینیشن کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اس حکم کو اگنور کر کے ہم اس حدود سے، ان حدود سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی جو دی ہوئی جو ایک تقویٰ کی ایک حدود تھی اس سے آگے چلے گئے۔ سیم اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جب انسان پیروی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ احساس اس چیز کا دلایا کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی جو حدود ہے، ٹھیک ہے، وہ ان حدود سے کوئی بھی اس معاملے میں تجاوز نہیں کرے گا۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کا ایک قانون ہے نا، ٹھیک ہے، جو لیجسلیشن ہے، وہ اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، جس کی بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست کے جو ہے ایکویلنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے، جس طرح سے اسلامی جو ہے ایک ریاست بننے کے لائق ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کسی وقت پھر سے ڈسکس کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ معاملات صرف اتنے ہی امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں کہ جس طرح سے جو احکام ہیں، لائک یہاں پہ جس طرح سے باہر کے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر عام شراب وغیرہ جو ہے وہ سرو کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سر عام برے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو پراپر جس طرح سے کہتے ہیں کہ جو جبرن اور جو سختی والے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری رعایتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم پورے طریقے سے اسلام کے جو رولز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک دائرہ کار جو ہے وہ یہاں پہ بنایا گیا ہے پاکستان کے بھی لیجسلیشن کے جو رولز ہیں اس میں، کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قائم کردہ حدود ہیں اطاعت کے معاملے میں، کیونکہ یہ دونوں جو ہے اللہ پاک نے اطاعت کے معاملے میں ایک بیلنس رکھا ہے کہ اللہ اور رسول کے اطاعت، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دونوں کا ہی نام لیا جاتا ہے کہ ان حدود سے کوئی بھی اس معاملے کو تجاوز نہیں کرے گا۔ لیکن بہرحال ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں بھی یہ چیز آتی ہے، آیت نمبر 92 میں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور یہ سبھی مومنوں پر واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران 132 ہے، جس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ فرمانبرداری کا یہ لیول ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے یہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے جیسے کسی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ کام جلدی کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تاکید یہی کی گئی ہے اور ساتھ میں یہ ریزن بھی دی گئی ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایسا نہیں کرے گا، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، تو وہ رحم کی جو پیرامیٹر ہے اس کو پورا نہیں کر رہا ہوگا، اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4847، سیم سبجیکٹ یہاں پہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 2 میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر، اور نہ انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو۔ تو یہاں پہ جو ایک تکریم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا، تکریم کا ایک جو معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی مثال ہم پہلے تو قرآن کریم میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جب بھی خطاب کیا، ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹلی نام نہیں لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا سٹائل سے اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں کبھی جو ہے نام نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ محبت اور تعظیم کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو بھی دیکھ کے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں ہم کبھی دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخاطبت میں اللہ پاک نے اے نبی کا ورڈ یوز کیا، ٹھیک ہے، اے پیغمبر کا ورڈ یوز کیا، یا پھر سورہ مدثر میں، سورہ مزمل میں ہم دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ کیا اسلوب اپنایا گیا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جب آئی، ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ انیشیل جو معاملات تھے تو گھبراہٹ کا بھی معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑی کپ کپی والا جو ہے کچھ ایک تاری ہو گئی تھی، تو آپ نے ایک کمبل جو ہے اپنے اوپر ایک لپیٹ لیا تھا۔ یہ چیز ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو باقی پیغمبروں جو نام ہیں وہ لے کر اللہ پاک نے مخاطبت کی، لائک ہم نے دیکھا اے آدم، ٹھیک ہے، اے ابراہیم، اے نوح، تو اس طریقے کے خطاب اللہ پاک نے باقی پیغمبروں کو دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توقیر کا جو معاملہ ہے اس کو ہم اس سے بہت آسانی سے جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں آتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ آیات جو ہے سورہ حجرات کی مسجد نبوی میں بھی جو ہے وہ لکھی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو بلند آواز سے بات بھی کرتا جو ہے وہ سنائی نہیں دیتا، سبھی لوگ اپنی آوازوں کو بھی پست کرتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے عظمت اس کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6478، اس میں بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو زبان کا استعمال ہے نا، یہی جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور یہی ہے جو آپ کو محروم بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت کا اس کا حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ سیم اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت جو ہے آیت کا نزول ہوا، اس کے بعد کیا ہوا کہ سبھی لوگ بہت پہلے بھی کانشیس تھے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مزید کانشیس ہو گئے۔ تو بخاری کی ایک حدیث ہے 4846، یہاں پہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بیان کیا کہ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا، آیات سنی، تو پھر وہ بہت زیادہ پشیمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ سے بلند جو آواز ہے یہ میری ہی ہوا کرتی تھی، تو اس کا مطلب ہے میں تو مارا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے حدیث کا۔ تو بہت پریشان ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے ان کے بارے میں صحابہ کو بھیجا کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو بھیجا، اور پھر انہوں نے اپنا جو ہے یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا نہیں، آپ جو ہے انشاءاللہ اہل جنت میں سے ہو۔ تو یہاں کانشیس رہنے کی جو ہے ہمیں بہت زیادہ اس کی ایک دلیل ملتی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کو جس میں صحابہ کرام ہے وہ بھی بہت زیادہ مزید کانشیس ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اب کیونکہ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آواز ہے کبھی کبھار یہ لاؤڈ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی نیچرلی، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی کانشیس رہے، یہاں پہ یہ چیز یہاں پہ باور کرائی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ یہ طریقہ کار ہوتا کہ جو بدو ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں اندر یا تو تشریف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر ہوتے تو یہ باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینے لگتے، یعنی ان کا ایک طریقہ کار ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی کسی عام سے انسان کو بلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں سبھی لوگ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کا جو طریقہ ہے ایک گلی محلے والا ایک طریقہ ہے کہ بے باک طریقے سے وہ بلا رہے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ طریقہ آداب کے بھی بہت زیادہ خلاف ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا جا رہا ہے اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، بہرحال اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ساتھ میں ریزن بھی بتا دی گئی ہے کہ ابھی یہ لوگ کیونکہ ان کی گرومنگ ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو ابھی انہوں نے آداب سیکھے نہیں ہیں، اس لیے یہ لوگ یہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں نہیں کر رہے۔ تو اگر کوئی جو ہے انجانے میں ایسی کوئی غلطی کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی کی توقع رکھ سکتا ہے، لیکن جب اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بالکل آداب کے خلاف ہے یہ چیز، تو پھر دوبارہ سے یہ والی حرکت اس سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ راف کی آیت نمبر 157 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اہمیت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 62 سے 63 تک کی آیات ہے۔ یہاں پہ ہم نے اس چیز کو بہت اچھے سے دیکھا تھا ڈیٹیل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکم کی خلاف ورزی ہے وہ بھی کرتے ہوئے اس کے بارے میں بھی عنایات میں ملتا ہے ہمیں، اور پھر وہ لوگ بھی تھے جو اجازت کے بغیر ہی مجلس سے آرام سے کھسک جاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی آداب کے خلاف ہے۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک کی آیات اس میں شامل ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ احکام آ رہے ہیں، اس میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ احکام انشاءاللہ ہمیں آگے بھی سمجھنے کے لیے بہت جو ہے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے ہمارے لیے۔ آیت نمبر 6 میں آتا ہے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔
یہاں پہ یہ دیکھیں کہ خبر لانے والا جو ہے اس کے بارے میں آپ خبر کو پہلے فوکس ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی فاسق بھی خبر لا رہا ہے تو تحقیق ضرور کرنی ہے، کوئی بھی اقدام لینے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خبر دینے والا جو ہے وہ آپ کو غلط خبر دے دے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسی جیسے کوئی جس طرح سے کہتے ہیں غلط بیانی کر دے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کے کہنے میں آ کے کسی پر بھی ایسے ہی چڑھائی کر دیں، تحقیق نہیں کیا آپ نے، تو تحقیق کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ تحقیق آپ نے لازمی کرنی ہے۔ کوئی فاسق بھی خبر لے آئے، ٹھیک ہے، کوئی متقی لائے تو انسان سوچتا ہے کہ بالکل سچا انسان ہے، ٹھیک ہے، تو سچی خبر لایا ہوگا، لیکن یہاں پہ کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے آئے تو بھی اس کو بالکل رد نہیں کرنا بلکہ تحقیق ضرور کرنی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ چیز ہے کہ مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا اس کی بیسس یہی ہوتی ہے کہ جو خبر لینے والا ہے، خبر لانے والا یا پہنچانے والا، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں کچھ بھی جو ہے وہ گڑبڑ کر سکتا ہے، تو اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اور جان لو کہ تمہارے میں مابین اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، اور اس نے تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر، فسق اور نافرمانی کو، یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں۔ یہاں پہ ہم ترمذی کی ایک حدیث ہے 3269، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس حقیقت کو جو ہے وہ بھولنے نہ پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان میں موجود ہیں، لہٰذا تم ہر حال میں جو ہے ان کی جو حیثیت ہے اس کو جو ہے وہ پرائرٹی ہی دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ صف کی آیت ہے، آیت نمبر 5، ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ معاملات دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ معاملات کے معاملے میں ان کی مرضی کو جو ہے وہ امپورٹنس دینا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 8 میں آتا ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑے فضل اور انعام کی بنا پر، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 9 میں جو ہے حکم بیان کیا جا رہا ہے، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، تاکہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، اور دیکھو انصاف کرنا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہاں پہ ہم بخاری کی دیکھتے ہیں 3 احادیث ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی انشاءاللہ، جس میں سے 2693، 2691 اور 2704 ہے۔ یہاں پہ جو ہے ان احادیث میں ہمیں جو معاملات ہے صلح کروانے والے یہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں جو حکم ہے اس میں صرف صلح کرانے کی ہی بات نہیں ہو رہی، لیکن عدل کا جو ہے وہ بھی تذکرہ ہے کہ دو گروہ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں obviously ایک حق پہ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ حق پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ترمذی کی حدیث ہے 1352 ہے اور صحیح مسلم کی 4721۔ عدل کا جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ عدل جو ہے وہ معاملہ ضرور پیش نظر ہونا چاہیے، اور سارے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ جو ہے کسی صلح کرواتے کیونکہ صلح جو ہے وہ بھی کسی ایک شق پہ آ کے جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، کبھی کسی ایک طرف سے تھوڑا بہت، جس طرح سے معاملات میں انصاف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلے آپ ایسا کر لیں تاکہ جو بیچ بچاؤ والا معاملہ ہے وہ پیش آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں خاص طور پر جو ہے جیسے بخاری کی بھی ایک حدیث ہے 1423، اس میں بھی یہ چیز جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو عدل والا معاملہ ہے اس پہ اس کو پرائرٹی دینی ہوتی ہے، کہیں بھی جو ہے وہ بے انصافی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 10 میں آتا ہے یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پہ بھی ہم ریفرنسز کی مدد سے ہی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو جیسے کہ مومن ہے نا آپس میں وہ بھائی بھائی کی طرح ہی ہیں، جس کو ہم کسی عمارت سے تشبیہ دیتے ہیں 6026 جو ہے حدیث ہے بخاری کی کہ مومن جو ہے وہ آپس میں عمارت کی طرح ہوتے ہیں، جیسے عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے 6076 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ جو ہے بات چیت بھی ترک کرنے پر مذمت کی ہے کہ کوئی بھی مومن
ایسا نہ ہو کہ اس کو 3 دن سے زیادہ گزر جائیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں. یہ اللہ کے تقوی اختیار کرنے میں آتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں. اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے جس میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور 12. اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اس طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام رکھا کرو. ایمان کی بات تو برائی کا نام بھی برا ہے، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی تو ظالم لوگ ہیں. کتنی بیسک جو ہے وہ چیز یہاں پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے جو ہے وہ درج کر دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بیسک چیز ہے، اور یہ اتنی کامن ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں کہ مذاق اڑاتا کوئی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان وہی مذاق اڑائے گا جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوگا، جو خود پسند ہوگا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. ٹھیک ہے، مجھ میں ہر ایک خوبی موجود ہے، اور ہر انسان میں یہ والی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ چیزوں میں خود ہی جو ہے ایک ایسی مسرت پہ بٹھا دیتا ہے کہ مجھ میں یہ خوبیاں ہیں تو میں بہت بہتر ہوں، باقی لوگ مجھ سے کم ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز تکبر کو لیڈ کرتی ہے. تو تکبر جو انسان کرتا ہے وہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھتا رہے. اس چیز سے اللہ پاک نے بہت منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے. یہاں پہ ایک حدیث جو ہے وہ میں نے پہلے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کسی مومن کے لیے اتنی برائی جو ہے وہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے. یعنی کہ جب انسان مذاق اڑاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر جان رہے ہو. اس میں کبھی تو کوئی شکل و صورت کا جو ہے معاملہ دیکھ لیتا ہے، کوئی کبھی کسی کے کریئر کو لے کے مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کے بات چیت کرنے میں، مطلب اس میں کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. ایون یہاں پہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی انشاءاللہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا اس یہ والی بھی چیز کو بھی کہ اس کا قد چھوٹا ہے یا اس کا قد بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں، اس کی ناک کیسی ہے، تو اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے کہ آپ کسی کو عیب بتاتے ہوئے جو ہے وہ بیان کریں. اچھا یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عورتوں کا بھی اسپیسیفکلی نام آیا. ایسے بھی تو ہوا نہ ہو سکتا ہے نا کہ اللہ پاک نے ایسے ہی لکھ دیا ہو، درج کر دیا ہو قرآن کریم میں اہل ایمان تم میں سے کوئی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کافی ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسپیسیفکلی یہاں پہ درج کیا آیت میں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انکلیوڈ کیا کہ عورتیں بھی ایک دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. ٹھیک ہے، اب ریزن کیا ہے؟ یہاں پہ ہم سبھی لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ جو عادت ہے یہ بری عادت، یہ خواتین کی بہت زیادہ ان میں کامن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مذاق اڑانے والی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی باتوں میں بہت زیادہ اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے خود کو بہتر کہہ لیں. ٹھیک ہے، میرا رنگ صاف، اس کا کالا، میں ہائٹڈ زیادہ، اس کا رنگ، اس کا جو ہے وہ قد چھوٹا، یا میں اس لحاظ سے بہتر، میں کھانا پکانے میں بہت بہتر، اس کا وہ بھونڈی. مطلب یہ چیزیں ایک مذاق اڑانا جو ہے وہ ایک اتنا کامن ہے کہ ہم اس کو شاید اپنی روٹین کا ایک پارٹ سمجھتے ہیں، ہم اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مومن اپنے آپ کو ہی عیبدار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ میں خود میں کوئی کمی نہیں ہو، یا آپ میں خود میں کوئی کوالٹی جو ہے وہ صرف ایک کوالٹیز ہی ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو کہ دوسروں کو بری لگ سکے. تو ایک جو مومن ہے اس کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھی عیب جو ہے ایک انسان جو ہے وہ نہیں اس طرح سے بیان کرتا نا کہ میری بے عزتی ہو جائے گی، تو دوسروں کے بھی عیب جو ہے وہ چھپائے. اور یہاں ایک اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا جو ہے وہ رحم یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6594 کہ دوسروں کے عیب چھپاؤ. اگر تم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے تو قیامت کے دن اللہ آپ کے عیب چھپا دیں گے. اور سبحان اللہ، ہم سبھی جو ہے اس معاملے میں کانشیس رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عیب نظر نہ آ جائے. ٹھیک ہے، اس قدر کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فیس پہ بھی اگر کوئی نشان ہے تو یہ بھی چلا جائے. ٹھیک ہے، نیچرل ہے. اور پھر ہماری پرسنالٹی میں بھی کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی کسی اور کو پتہ نہیں چلے. ٹھیک ہے، ہمارا بھرم قائم رہے. ہم اپنا بھرم کے لیے کس قدر کانشیس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سے ہمارے لیے کانشیس ہے. اللہ بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے گا، لیکن کیا شرط ہے؟ پھر آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم نے اس لیکچر میں سیکھنی ہے کہ کبھی بھی اپنی زبان سے، اپنے طریقہ کار سے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا. کسی کا کوئی عیب ہے
اللہ کی رضا کے لیے اس پہ پردہ ڈال دیں گے انشاءاللہ وبارک و تعالی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہ رکھا کرو۔ اب یہاں پہ یہ چیز ایک جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ چلے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم موسٹلی ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم بچوں کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کتنی ایک بالکل ہی نارمل سی چیز ہے کہ ایک بچہ دوسرے کو کوئی بھی کسی بھی لقب سے جو ہے وہ پکار رہا ہے، موٹی یا کچھ بھی ایسا، مطلب یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو بڑے جو ہیں وہ بجائے اس کو تنبیہ کرنے کے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو۔ تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اس کو ہم اتنا نارمل تو لے ہی نہیں سکتے نا، بالکل مطلب عام طریقے سے اس کو لے ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، احکامات میں سے ہے کہ کسی کا چڑھانے والا نام نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہت زیادہ ہم نے انشاءاللہ دور رہنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا کہ جو باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہے، تو جو ہے کام نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، obviously انکار کرنے والے ظالم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 12۔ اے اہل ایمان، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حالات کی تہمت نہ رہا کرو، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تو تمہیں بہت ناگوار گزرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یہاں پہ ہم لوگ ایسے ہی سوچ لیتے ہیں، جیسے اب یہاں پہ ایک کامن سی اگزامپل دیتی ہوں میں کہ آپ کی میڈ گھر نہیں آئی اور وہ آپ کو فون کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے بخار ہو گیا، لیکن آپ اس پہ جو ہے شک کرتے ہو اور گمان کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ گمان گناہ میں آتا ہے کہ نہیں اس نے بہانہ کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی بیمار شمار نہیں ہوگی، تو یہ چیز بھی گناہ میں آتا ہے۔ کوئی ایسی رائے خود سے قائم نہیں کرنی ہوتی ہم نے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے سامنے نہیں ہے، جو عملی طور پر ثابت نہیں ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ثابت تو کوئی چیز ہو نہیں رہی، آپ نے اس سے بات سنی اور آپ نے گمان سے اپنی ایک سٹیٹمنٹ، اپنی ایک رائے بیان کر لی، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا ہو جائے گی، یہ تہمت میں آ جائے گا، یعنی بہتان میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، بدگمانی ہے پہلا سٹیپ، پھر اس کے بعد یہ بہتان میں آ جائے گا۔ اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، یعنی کہ ٹوہ میں کوئی کیسے لگا رہتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید اس کا کوئی عیب مل جائے، آخر ہو کیا رہا ہے، اس کے گھر کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہے، ہم جان جان کے پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹا سا اگر کوئی کلو مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے بار 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 تجسس کے مارے پوچھتے ہیں، طرح طرح کے سوالات سے کہ کیوں جھگڑا ہوا تھا، کیا ریزن تھی، یا پھر آپ کے گھر میں کیا ہوا تھا، ساس نے بہو کو کیا کہہ دیا، تو یہ ٹوہ لگانا ہے جس کو اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 6066، اس میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کسی کا بھی عیب نہیں ٹٹولنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو جب تک ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے رہیں گے، بالکل ہی کامنلی دیکھ رہے ہیں اور پھر ہمارے اندر بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ ایک بہت پیاری حدیث میں نے پڑھی تھی، اس وقت آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے ابھی یاد آئی ہے، وہ یہ تھی کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ چیز بیان ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ کسی نے اپنا ایک گھر بنایا اور انہوں نے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے گھر کو دیکھنے کے بعد فوراً سے سوال کیا، اچھا یہ آپ کا اپنا گھر ہے یا آپ کا مطلب یہ رینٹڈ ہے، کچھ اس طرح سے ان کا سوال تھا، لیکن فوراً ہی وہ اتنے پشیمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ مطلب یہ اس کا اپنا معاملہ تھا، اس کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، وہ گھر کرائے پہ لیتا ہے یا وہ گھر اپنا خود بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معاملے کو میں نے گریدنے کی کوشش کیوں کی، تو مطلب یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے اور ہم اس کو کتنا زیادہ عام ایک معاملہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے سے کتنا کچھ پوچھتے رہتے ہیں، یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ بس ہم اس کے گھر کے اندر گھس نہیں گئے، باقی ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز پتہ چل جائے۔ پھر آگے غیبت کے بارے میں جو ہے فرمان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک دوسرے کی غیبت کوئی نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی غیبت کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کی غیر موجودگی میں کسی کے بارے میں اس کی کوئی برائی بیان کر لیتا ہے، اور وہ ایسی برائی ہوتی ہے کہ بھلے سے اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، صحیح ہے۔ اب یہ یہاں پہ دو سچویشنز آ جاتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ برائی اس کے اندر پائی نہیں جا رہی پھر بھی آپ اس کی غیر موجودگی میں یہ والی برائی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ اس میں وہ برائی موجود ہے، ٹھیک ہے، تو غیبت کی تعریف یہی ہے کہ
ابھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تعریف ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ جسے وہ ناپسند کرے، یعنی کہ وہ اگر آپ سے آپ کا یہ سٹائل سن لے تو اس کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر وہ برائی اگر پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے، اور پھر اگر اس کے اندر یہ برائی موجود ہی نہیں ہے تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے اس پہ بہتان لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی تہمت لگا دی ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 6593، اس میں دیکھیں کہ عیب جوئی اور بہتان جو ہے اس کی یہ مومن کی حرکت نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ obviously کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیسا فیل کرے گا، اس کے لیے obviously یہ چیز ناگوار ہوگی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4875 اور ترمذی کی 2502، یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہوں گی۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ جو ہے یہ گھناؤنا کام ہے، بہت ہی برا ارتکاب ہے کہ کوئی جو ہے دوسرے کے لیے اپنے ایک برائیاں جو بیان کر رہا ہے اور دوسرے پہ الزامات لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو نا اس کے گوشت کی بوٹیاں کھا رہے ہو۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے ساتھ جو شیئر ہوگی ابو داؤد کی 4878 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پہ یہ چیز دیکھی کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، ٹھیک ہے، وہ گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے لوگ تھے۔ کسی کے جب آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق، اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کی عزت سے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا گوشت کھانے کے ہی اکول ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو داؤد کی 4880 حدیث ہے کہ کسی کے عیب کے بھی پیچھے نہیں پڑو۔ اب کوئی اگر ایسے کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے، کوئی اگر ایسے کام کرے گا اور کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا تو حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ اللہ ایسے انسان کو اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت جو ہے جسے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونے والی ایک سچویشن ہوتی ہے کہ اگر کسی کو وہ گھر کے اندر، کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو بہت محفوظ اور مضبوط سی ایک باؤنڈری ہے آپ کے ارد گرد، آپ اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھ رہے ہو کہ مجھے یہاں پہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہاں پہ اللہ سے ڈرنے کا جو ہے معاملہ ہے۔ اللہ گھر کے اندر اگر رسوا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ گھر کی باؤنڈری ہو یا کوئی بہت بڑا محل ہو، رسوائی کا جو ایک جو انتقام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے ہر ایک کو جو ہے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اپنے گناہوں سے، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ سب اپنی اپنی نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب پہ فرض آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک بار پھر سے حجت قائم ہو گئی۔ ہم نے پہلے بھی قرآن کریم میں یہ آیات پڑھی تھی دورہ قرآن کے وقت میں، اب اگین ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں ریوائز بھی کر لی ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں ہم نے دیکھ لیا، تو انشاءاللہ ہم عہد کریں گے اپنے آپ سے کہ ہم ان ساری چیزوں کا ارتکاب کبھی بھی نہیں کریں گے، اپنے معاملوں میں ہم بہت کانشیس رہیں گے انشاءاللہ مبارک و تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب پہ بہت رحم فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 13 سے لے کے 18 تک کا، یہ لاسٹ رکوع ہے۔ اس میں 13 آیت ہے، ہاں، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے بڑھ کر متقی ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور بہت اچھا جو ہے وہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 5116 ہے کہ لوگ جو ہے وہ خاندانوں پہ اور اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو ہی اللہ تعالیٰ اس سب چیز کے لیے معاف فرمائے جب تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چیز کتنی ایک گھناؤنا ایک ارتکاب ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی اپنے آپ کو چودھری کہتے ہوئے جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، کوئی پنجابی کہتے ہوئے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی ہیں، اپنی پیدائش پہ سبھی نے غور کرنا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی مومن ہے یا کافر ہے، سب ہیں تو آدم اور حوا کی اولاد نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ گروہ ہیں
پہچان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ قومیں ہیں، قبیلے ہیں، آپ کی کوئی کاسٹ ہے، حسب ہے، نسب ہے، یہ پہچان کے لیے ہے کہ یہ والا جو فیملی ٹری ہے اس سے یہ والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ فیملی ٹری ہے اس سے یہ والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بیسس پہ بھی سب ایکوالٹی پہ ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہو جائے گا یہ ٹاپ پرائیورٹی پہ چلا جائے کیونکہ اس کا یہ نسب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس پرائیورٹی پہ چلا جائے، اس کو ہم نیچ کر دیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ان میں ہوتا ہے نا، ہندوؤں میں ہوتا ہے، یہ برہمن ہے تو یہ جو ہے یہ بالکل نیچ ذات کے ہیں، یہ فلاں طبقے کے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم نے اس پیرامیٹر پہ تو نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم صلہ رحمی کے حوالے سے جس طرح سے 1979 کی ایک حدیث ہے ترمذی کی، وہ انشاءاللہ شیئر ہوگی آپ کے ساتھ، کہ سبھی لوگ جو ہے وہ برابر ہیں۔ اب یہ جو انسان جو ہے رشتہ داروں میں بھی ہم لوگوں نے بنایا ہوتا ہے نا، یہ کم درجے کے، یہ تھوڑا سا زیادہ اچھے، یہ ہمارے لیے جب وہ ہمارے گھر پر بھی آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو ایک ٹرے جا رہی ہوتی ہے اسی کے ڈفرنس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کو کیسا سرو کیا، اس کو کیسا سرو کیا، تو یار ان سب سے ہم نے انشاءاللہ نکل آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صلہ رحمی کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ مال میں اور زندگی میں اگر کوئی انسان برکت لانا چاہتا ہے تو وہ ایک جیسا پیش آئے گا، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ ہمیں خطبہ حجت الوداع جو ہے وہ ضرور یاد رکھنا چاہیے، اتنا وہ پریسائز اور بہترین خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہاں پہ ایک بہت مطلب امپورٹنٹ چیز بیان کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ والے کمپلیکسز ہوتے ہیں، تو نہ کوئی عربی کسی اجمی پہ فضیلت حاصل کرتا ہے، اللہ کے جو نزدیک جو ہے، اللہ کے نزدیک جو فضیلت ہوگی وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوگی، نہ کوئی گورا امپورٹنٹ ہے، نہ کوئی کالا امپورٹنٹ ہے، کوئی کسی پہ فوقیت حاصل کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ تقوی والا ہے، تو ہمیں کیا اختیار کرنا ہے؟ ہمیں تقوی ہی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 14 میں آتا ہے، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اگر تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے امپورٹنس اس چیز کی دیکھی ہے کہ ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور اسلام میں داخل ہونا، یہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ یہ دو الگ الگ پیرامیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے اسلام قبول کیا، اب اس کے خانے میں ہم لکھ دیں گے کہ یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، قانونی حیثیت سے وہ مسلمان ہو گیا، دنیاوی لحاظ سے اس کو مسلمان کہیں گے۔ کیا آخرت کا بھی سرٹیفکیٹ ہے کسی کے پاس؟ نہ ہی ایمان کا جو پیرامیٹر ہے وہ کسی کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اخروی لحاظ سے یہ والا پیرامیٹر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی اگر قانونی حیثیت سے مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہاں جو ہے اس کے اعمال کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کی جو اطاعت ہوگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اسی کے بیسس پہ ہی اس کے اعمال کا جو وزن ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ حدیث ایک پڑھی تھی کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب دلوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیونکہ یہ جو سچویشن ہے جس میں یہ ساری فیلنگز کا دار و مدار ہے، ایمان جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ جو ایمان کا پیرامیٹر ہے وہ سارا دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 208، جس میں یہاں پہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ جو پارشل داخلہ ہے وہ پسند نہیں ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں میں اطاعت کے معاملے پہ آپ اوکے ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ نے ان سب چیزوں کو آپٹ کر لیا، زندگی کا حصہ بنا دیا، لیکن کچھ احکام کیونکہ آپ پہ گراں گزر رہے تھے تو آپ نے سوچا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کرتی لیکن میں باقی کر لوں گی، صحیح ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ مکمل اطاعت نہیں ہے بلکہ یہ جزوی اطاعت کہیں گے اس کو، صحیح ہے۔ تو پھر یہاں پہ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے بارے میں یہاں پہ یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ تھے، جس کی ہم ابھی ڈیٹیل انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تو کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ منافقین جس کو کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ
کمی بیشی کے لحاظ سے اگر کوئی دیکھے گا کہ جو منافقین ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم اس طرح سے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت میں جب مکہ میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، تو زیادہ جو تعداد تھی نا یہ سب کی سب جو ہے مسلمان ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے پاس بھی یہ ایک توجیہ تھی، باقی صحابہ کے پاس بھی، کیونکہ وہ بھی اس چیز کو ڈسکس کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ ان لوگوں نے جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اطاعت اختیار کر لی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کو اپنی جانوں کا خطرہ تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم اس کو اس طرح سے کیٹیگریز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ فوراً اطاعت قبول کر لی، یعنی کہ ان کے دل میں خلوص تھا، اور وہ پہلے سے ہی اس معاملے میں جو ہے اپنے دل میں ایمان کا ایک جذبہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بالکل حق کی جو دعوت ہے وہ سامنے لائی گئی تو انہوں نے بلا تاخیر اسے قبول کر لیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ڈر کے مارے قبول کر لیا کہ ہم اطاعت کو قبول کرتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ اس چیز کے لیے رضامند نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو یوں سمجھ لے کہ نیوٹرل تھے، وہ دل میں جو ہے بغض بھی نہیں دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ بہت زیادہ ایمان لانے کا سچا جذبہ دل میں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو نیوٹرل کہا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے لیے ایک اطمینان والا معاملہ فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو پھر تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے، کیونکہ انسان جب ایک راستے پہ چلنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خلوص نیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت ہو جاتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جو سچا ایمان ہے اس کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر انشاءاللہ۔ تو پھر یہاں پہ ہم یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک کردار ہے نا سوسائٹی کا، وہ بھی ایک امپورٹنٹ وہ امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ اگر کوئی اس راستے پہ چلنے بھی لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو جو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں جس میں ہماری فیملی، ہمارے اپنے گھر والے شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کبھی کبھار بہت زیادہ نیگیٹو رول پلے کرنے لگتے ہیں، تو پھر بھی انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنا ایک معاملہ جو ہے وہ کلیئر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ہمیں توفیق دے کہ ہم ثابت قدم ہو سکیں۔ اب یہ جو لوگ بالکل اچھے سے ثابت قدم ہوتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہوتا ہے، لیکن ابھی جنہوں نے نئے نئے قدم رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے، تو تبھی زیادہ جو ہے دعا پہ جو ہے فوکس بہت زیادہ رہنا چاہیے ہر صورت میں۔ آیت نمبر 15 ہے، مومن تو بس وہی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر رچا بسا دیا ہے، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ اس آیت میں جو ہے شک کے بارے میں ایک بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب ایمان لے آئے نا تو ٹھیک ہے، تو پھر دل میں کوئی شک اور شکوک جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ چیز ہمیں ملتی ہے صحابہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ابھی جیسے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو ہے ایمان اللہ تعالیٰ نے زیادہ محبوب بنا دیا ہے، یعنی کہ دل کے اندر راسخ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جہاد اور مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اس چیز کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر ایمان میں جو ایمان کے دعوے میں جو لوگ سچے ہیں، ہمیں یہاں پہ جو ڈفرنس ہے نا اسلام اور ایمان کا، اس کو ہم حدیث جبریل کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے بہت بار اس حدیث پہ اپنے ٹاسک بھی کیے اور اس کو ہم بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو چیز ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی اسلام لایا یا پھر ایمان لایا، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ دو ایسے الگ الگ پیرامیٹرز ہیں کہ ایک کا جو تعلق ہے وہ ظاہر کے ساتھ ہے اور ایک کا باطن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے دل کے اندر کوئی دوسرا جھانک کے نہیں دیکھ سکتا سوائے آپ کو خود پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اللہ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ دل کا معاملہ کیا ہے۔ تو کوئی اگر کہے گا اسلام لایا، وہ اسلام لے آئے گا، کلمہ پڑھے گا، رسالت پہ ایمان لائے گا، ٹھیک ہے، وہ روزے رکھے گا، وہ نماز پڑھے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، وہ حج کرے گا، ٹھیک ہو گیا، لیکن ایمان کا پیرامیٹر الگ ہے۔ اللہ پہ ایمان لائے گا، ٹھیک ہے، فرشتوں پر،
کتابوں پر، رسولوں پر، اور تقدیر پر اور قیامت پر، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات پہ ایمان لانا. اب یہ کوئی ایمان کا جو معاملہ ہے نا، یہ پھر انسان کا باطنی ہو جائے گا، صحیح. اور اسی طریقے سے پھر احسان جو ہے، حدیث جبریل میں ہم نے دیکھا کہ احسان کا پیرامیٹر کیا ہے، کہ اللہ کی جو دل میں راسخ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد احسان کا لیول یہ ہو گیا کہ کوئی انسان عبادت بھی کر رہا ہے، اس میں ایک صرف عبادت یہی نہیں ہوگی کہ نماز پڑھ رہا ہے، آل دا ٹائم اس کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس رہتا ہے کہ اللہ جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ پہلا جو ہے لیول وہ سب نہیں کر سکتے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے، یہ والے لیول کو اگر اچیو نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنا جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی بھروسے کے تحت یہ والا جو ایک فیلنگ ہے، یہ انسان کو پھر نیکی کی راہ پہ ہی گامزن رکھتی ہے، اچھے ہی کام کراتی ہے. آیت نمبر 16 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے، اگر تم سچے ہو. یقیناً اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ جو جتلانے والی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر، جسے کہتے ہیں ڈھنڈورا پیٹتے تھے، کہ یوں سمجھتے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم احسان کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے، اپنے حقوق کی بھی زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں ہر ایک چیز زیادہ ملنی چاہیے، کہ مال غنیمت میں بھی ہمارا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ایمان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور پھر احسان کا جو معاملہ ہے، ان سے اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ ان سے کہہ دیں کہ انہوں نے اپنے آپ پہ احسان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا جو یہ مجھ پہ جو ہے اسلام کا جو احسان ہے وہ مجھ پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ احسان جو ہے وہ آپ لوگوں کا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ اللہ نے آپ پہ رحم کر دیا. اب صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4330، جو آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ، کہ جب غزوہ حنین ہوا تو مال غنیمت بہت سارا جو ہے وہ وصول ہوا اس جنگ کے نتیجے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے زیادہ جو حصہ تھا مال غنیمت کا، وہ جو کمزور ایمان والے لوگ تھے. یہ کمزور ایمان والے اس لیے کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد جو ہے ان کے پاس ایک تو کوئی آپشن نہیں تھی، اور دل کے معاملات جو ہے ان سے بے شک اللہ ہی واقف ہے. تو اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کر دیا جائے، تاکہ یہ جو کھلے دل سے جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے لگے. تو یہاں پہ انصار، کیونکہ انصار کی قربانیاں ہم سب کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز کو بڑا فیل کیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ فیل نہ کیا ہو، لیکن کچھ چیز ان کے دلوں کے اندر آئی کہ اتنا کثیر حصہ تو جو ہے ان کو مل گیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن کی کوئی ایفرٹس ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی جو ہے اس میں سے ضرور کچھ ملنا چاہیے تھا. تو یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی محبت والے الفاظ ہیں، آپ نے حدیث کو لازماً پڑھنا ہے، میں صرف مفہوم بیان کری ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو جو ہے استر سے تشبیہ دے دی. یہ جو ستر چھپانے کے لیے استر جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، کہ جو جسم سے ہمیشہ چپک کے رہتا ہے، کہ جو انصار ہیں وہ تو میرے ساتھ مطلب ایسے ہی ہیں جیسے کوئی کپڑا جسم سے چپک کے ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، جبکہ جو باقی جو ہوتی ہیں چیزیں وہ باڈی سے دور رہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس چیز کا فرق جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے. اور یہاں پہ ہماری سورہ حجرات جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس 10 منٹ ہے، انشاءاللہ سورہ قاف جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ. سورہ قاف جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس میں 3 رکوع آئیں گے، اس میں 45 آیات ہیں، ٹھیک ہے، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور قسم ہے عظیم الشان قرآن کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے.
ٹھیک، تو یہاں پہ آیت نمبر 2 میں آتا ہے، بلکہ انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے زندہ کر دیے جائیں گے؟ یہ لوٹایا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایک محفوظ رکھنے والی کتاب بھی موجود ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ وہی والی چیز بیان ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہاں ان کے پاس جو ہے عجیب و غریب سے ایک انداز سے، کبھی کوئی جو ہے وہ توجیہ دیتے، ٹھیک ہے، کبھی کوئی لیم ایکسکیوز۔ تو کفار جو تھے وہ اس چیز کو عجیب و غریب کہتے تھے کہ یہ ہمارے جیسا ایک انسان آ گیا، ٹھیک ہے، یا تو ان کے نزدیک کوئی ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا کچھ کوئی بھی اور ایسی چیز ہوتی جس سے جو معجزاتی طور پہ ہوتی، اور پھر یہ لوگ یہ توجیہ دیتے کہ پھر ہم ایمان لے آتے۔ اور پھر جب ان کو اسلام کی جو انسان کی جو حقیقت ہے وہ بتائی گئی کہ انسان جب مٹی ہو جائے گا تو پھر بھی دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، تاکہ وہ اپنا حساب کتاب اور اپنے اعمال کا جو معاملہ ہے وہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی جھٹلاتے تھے۔ مطلب ہر ایک چیز کو جھٹلانا ان کی طرف سے ان کا ایک ریاکشن تھا۔ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 2، اس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بالکل بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ اگر انسان کی پیدائش ہے، اگر اس کو جو ہے وہ معجزہ ہم سمجھ سکتے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ انسان کا جو ڈکے کا جو پروسیس ہے، ٹھیک ہے، مٹی سے ہی پیدا ہوا انسان، پھر اس کے بعد مٹی ہو جائے گا، پورا ایک ڈکے کا پروسیس ہے، کیسے ہڈیاں جو ہے کتنے عرصے کے بعد ان کی ڈکے ہوگی، کتنے عرصے کے بعد سکن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک، انیشیلی سکن ختم ہوگی، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بچ جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان سب کا ریکارڈ پہلے سے محفوظ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے پیدائش آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مارنا آسان ہے، یہ ریکارڈ رکھنا بھی اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس چیز کی یہ حقیقت جو ہے اس ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 5 میں آتا ہے، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آیا، سو اب وہ بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب الجھن کیا ہے؟ کیونکہ انسان جب کوئی واضح راستہ حق کا، جب اس کے سامنے حق آ جائے اور پھر بھی وہ غلط راستے پہ ہو تو وہ الجھن کا شکار رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بظاہر تو جو ہے ان کے لیے یہ چیز، ان کو اس کو جھٹلانا ان کے لیے آسان نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے طبیعت جو ہے یہ آمادہ ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے جھٹلانا ہے، لیکن اندر سے یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ چیز حق ہے۔ تو ایک بہت بڑی الجھن تو ان کے لیے یہی تھی، کبھی الجھن کی ہی وجہ تھی کہ کبھی کہتے تھے کہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ساحر ہے، یعنی کہ جادوگر ہے، کبھی مجنون دیوانہ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ، یعنی کوئی ایک سٹیٹمنٹ یہ خود بھی نہیں دے سکتے تھے، اور یہی وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی الجھن ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کی ایک اور توجہ دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے بچپن سے ہی، یعنی کہ جب وہ غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے تو جو عقائد وہ قبول کر لیتا ہے وہ اس کی شخصیت کا کچھ نہ کچھ حصہ بن جاتے ہیں، اور اس پہ جو ہے اس کے کمزور ٹائم میں وہ وار کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی چیزیں جو ہے یہ شک و شکوک جو ہے یہی اس کا بیسس بنتی ہیں یہ چیزیں۔ آیت نمبر 6 میں آتا ہے، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کیسے اسے مزین کیا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے۔ سورہ ملک میں آتا ہے، آیت نمبر 3 سے 5 انشاءاللہ شیئر ہوں گی آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں بنائی ہیں اللہ پاک نے، اور کیسے اللہ پاک نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا، کسی ایک بھی چیز میں کوئی خامی نہیں ملتی ہے، انسان چاہے کتنا ہی ڈھونڈتا رہے، ٹھیک ہے، کوئی سوال اس کا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں آتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے ہیں، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہیں۔ یہاں پہ سورہ زاریات میں ہم آیت نمبر 49 میں دیکھ سکتے ہیں کیسے جوڑوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، یہاں سے ہم ریفرنس لے سکتے ہیں اس کا۔ اور آیت نمبر 8 ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سجھانے اور یاد دہانی کرانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والے ہوں۔ اب رجوع کرنے والے جو ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی احکام پر لبیک کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ توجہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات پوری دنیا میں جا بجا جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، تو جو بھی انسان جو ہے وہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے وہ لبیک کہتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ سورہ غاشیہ کی ایک آیت ہے 17 آیت سے لے کے 20 تک کی آیات ہے،
یہاں پہ بھی سوالیہ انداز میں اللہ پاک نے پوچھا ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمانوں کو کہ کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو کہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کو کہ کیسے بچھا دی گئی ہے؟ تو ابھی تو یہ ساری چیزیں بیان کر دی، انسان تو کسی ایک چیز پہ بھی غور و فکر کرنے پہ آئے تو وہ سجدے میں گر پڑے. ٹھیک ہے، یہ کائنات میں جو اللہ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورتیں بنانے والا، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ قدم قدم پہ ہمیں یہ چیز یاد دلاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کائنات کا، پوری کائنات کا جو خالق اور مالک ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 9، ہم نے آسمان سے اتارا برکت والا پانی، تو ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات کو اور ان فصلوں کو جو کٹ جاتی ہیں. اب یہاں برکت جو ہے، برکت کا ورڈ کیوں یوز ہوا ہے؟ پانی جو ہے، پانی تو پانی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بارش کا پانی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت ڈال دی کہ اس نے کیا کرنا ہے، زمین میں روایتگی پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، بنجر زمین ہے تو وہ آباد ہو جائے گی، پھر باغات ہوں گے اور پھر ساری چیزیں. تو برکت کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف ایک ٹائم کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ سارے وہ درخت اگ گئے، پھل آپ نے لے لیے، اس کے بعد ختم. ٹھیک ہے، تو برکت اس کی جاری رہے گی، پھر سے اگلے سیزن میں پھر پھل آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر ختم ہو جائے گی. اسی طرح اناج ہے، فصلیں ہیں، پھر سے زمین میں اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ کوالٹی رکھی ہے کہ وہ ہمیں ایک یوں سمجھنے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تبھی اس پانی کو برکت والا اللہ پاک نے فرما دیا. آیت نمبر 10 میں آتا ہے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے ہیں تہ بر تہ. یہاں پہ جو ہے تلون کا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ان خوشوں کے لیے لیا گیا ہے. اب یہ جو خوشے ہیں نا، یہ کھجور سے پہلے جو پھل آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 11 میں آتا ہے، یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے، اور اسی پانی سے ہم زندہ کر دیتے ہیں مردہ زمین کو، اسی طریقے سے نکلنا ہوگا تمہارا بھی. اچھا، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، بہت ہی پیارا ایک طریقہ کار ہے قرآن کریم میں. آیات کی جو ایک ارینجمنٹ ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے، سمجھانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے مثال دی جاتی ہے. اللہ پاک اگر یہ ساری چیزیں معجزاتی طور پر یہ سب کچھ ارینجمنٹ انسان کے لیے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے، درخت اناج سبھی اگ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، تو تمہارا جو زندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے ہی ہوگا. آیت نمبر 12 میں آتا ہے، جھٹلایا تھا اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے، کنویں والوں نے، اور قوم سمود نے. تو یہ جو ہے یہاں پہ اگلی آیت میں دیکھیں، قوم عاد، فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور بن والوں، اور قوم طبع نے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں قوموں کے جو نام دیے گئے ہیں یہ ساری قومیں ہم نے پڑھ لی، جس میں سے ہم نے عاد، سمود پڑھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرعون کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے قوموں کی ڈیٹیل پہلے ہی پڑھی ہے. یہاں پہ ایک مختصر سا جو ہے بیان ہے، کیونکہ اللہ پاک نے پہلی جو آیات ہیں ان میں یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل سے بتائیں، اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے سبھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، اور پھر وہ ساری جو ہے وہ عذاب کی مستحق ہو گئی تھی. آیت نمبر 15 ہے، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ سورہ روم کی آیت نمبر 27 سے اس کا ریفرنس ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ کاف میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صلاحیت ہے، یہ ختم نہیں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک چیز پہ یہ قادر ہے. بلا شبہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی تخلیق سے متعلق. ٹھیک ہے، تو ان کے مائنڈ میں شک کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ پراپرلی یہ ایمان نہیں